اس صورت میں آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. یہ میری بات نوٹ کر لیں، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی خوش نہیں گزرے گی، پریشان رہے گا. ہر وقت پریشانی پریشانی پریشانی، گھر میں پریشانی، باہر پریشانی، کاروبار میں پریشانی، نوکری میں پریشانی اور پریشانی اور پریشانی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کیوں پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ زندگی کو سمجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ خوش نہیں رہیں گے. اب کیونکہ ہمارے اندر ایک تو نفس ہے اور ایک قلب ہے، تو یعنی جب تک آپ اپنی حقیقت کو نہیں جانیں گے تو آپ خوش نہیں رہیں گے. اچھا دیکھیں، اس میں الفاظ یہ کہہ رہا ہوں، اس پر غور کریں آپ. اگر آپ سمجھے بوجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ زندگی دنیا کے لیے گزاریں گے. تو آپ کے اندر جو انسان ہے وہ پریشان ہوگا کہ بھئی اس نے تو دنیا کو ترجیح دے دی ہے، یہ تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے. تو وہ قلب اور روح جو ہے وہ پریشان ہوگی، تڑپ رہی ہوگی. تو اصل صورتحال تو پریشانی کی یہی ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے جب غافل ہو جاتے ہیں تو آپ کا رخ پھر ظاہر کی طرف ہو جاتا ہے. دیکھیں، میں یہ بہت ایک بنیادی بات کر رہا ہوں. اگر آپ پریشان ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، دنیا کی پریشانی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے. تو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، زندگی سے غافل ہیں کہ زندگی ہے کیا. یہ ساری باتیں ہیں اور اس کی میں تشریح کرتا بھی رہا ہوں، پھر بھی آ جائے گی. تو بہرحال ہم پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے جو کہ ہمارا رب ہے، جو کہ بڑا مہربان ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومن پر بڑا مہربان ہے. ساری مخلوق پر اس کی مہربانیاں ہیں، وہ تو رحمان و رحیم ہے. لیکن اگر آپ اپنے رب سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیں جملہ میں بدل دیتا ہوں. اگر آپ زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں تو آپ نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے. بس آپ اپنے رب کو بھول چکے ہیں. اگر آپ کی ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے تو آپ اپنے رب کو بھول چکے ہیں. آپ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رب کو بھلا دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول کر پھر زندگی گزارتے ہیں. یہ یعنی اپنی حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں. آج دنیا کو ہم نے ترجیح بنا لیا ہے اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا. دولت، عزت، شہرت، جس کی بھی جو بھی ترجیح ہے. تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے. انسان پریشان ہے. اس کو سکون تب ملے گا، اطمینان اس کو اس وقت کہ جب یہ یقین کر لے اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، اللہ کو منزل بنا لے، آخرت کو ترجیح بنا لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ہمارے لیے اہمیت دنیا اور دنیا اور دنیا ہے. یہ بہت پریشان کن بات ہے. اس صورت میں آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. یہ میری بات نوٹ کر لیں، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے.
من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی خوش نہیں گزرے گی، پریشان رہے گا، ہر وقت پریشانی پریشانی پریشانی، گھر میں پریشانی، باہر پریشانی، کاروبار میں پریشانی، نوکری میں پریشانی اور پریشانی اور پریشانی۔ پھر آپ سکون ڈھونڈیں گے، کبھی کیا کریں گے، کبھی کیا کریں گے، کبھی کیا کریں گے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ آپ سکون کے لیے دیگر ذرائع استعمال کریں گے۔ اللہ کی یاد میں سکون ہے، اللہ کے پاس جائیں، وہ آپ کا رب ہے، اور اس کے دامان رحمت میں چھپ جائیں، اپنے آپ کو چھپا لیں اس میں، اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اور اللہ کے مقصد تخلیق پر، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بنایا ہے اس پر یقین کریں، اس کے لیے زندگی گزاریں اور اس کی وجہ سے زندگی گزاریں۔ آج ہمارے ہر کام میں نفسانیت ہے، للہیت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے، آپ اس پہ سوچیں۔ ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہر چیز میں ہم اپنا فائدہ یا نقصان تلاش کرتے ہیں، تو نفسانیت ہو گئی ہے، تو جس میں آپ کا فائدہ نہیں ہے، بظاہر نقصان نظر آتا ہے، اگرچہ وہ دین کا کام ہے یا اچھا کام ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں ہو جائے گا، کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اس وقت کر لیں گے۔ تو دیکھیں بات ساری ترجیحات کی ہے۔ ترجیح آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پریشانی، آپ پریشان اس لیے ہیں کہ آپ نے دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا ہے۔ اب آپ پریشان رہیں گے اور پریشانیاں آپ کا مقدر ہیں، آپ کو چین کی نیند نہیں ملے گی، یعنی سکون آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اللہ سے آپ نے اپنا رشتہ جو جوڑنا تھا وہ تو جوڑا نہیں، اور رشتہ کاٹ لیا ہے، بندگی کا، اطاعت کا رشتہ۔ اور آج تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہمارا کوئی خاص رشتہ ہے نہیں۔ ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر معاملے میں ہم اپنے رب کو بھلا دیا ہے، یعنی حکم الہی، رضا الہی ہماری مد نظر نہیں ہوتی۔ مومن کا تو یہ خاصہ ہے کہ وہ ہر کام میں للہیت کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے ہر کام میں اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم پیش نظر ہوتا ہے، ترجیح ہوتی ہے، اس کی ترجیح دنیا نہیں ہے۔ مومن دیکھیں، جب آپ کی ترجیح دنیا کی بجائے، آپ اپنی ترجیح دنیا کی بجائے آخرت کو بنا لیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاریں۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، اس کو دوبارہ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، مال اور جان آپ اللہ کی راستے میں کھپا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مال و جان کو کھپانا، تو اپنے بچوں کے پہ آپ خرچ کریں، وہ اللہ کے راستے میں اپنے لیے اچھی خوراک کا انتظام کریں، وہ بھی صدقہ ہے، بچوں پر خرچ کریں، وہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن دیکھیں اس میں نفسانیت اور للہیت دو مختلف چیزیں ہیں، اس پر آپ غور کریں۔ نفسانیت آ گئی آپ کی زندگی میں تو للہیت نہیں ہوگی، للہیت غالب ہو گئی تو نفسانیت ختم ہونی چاہیے، اور جب للہیت غالب آ گئی اب آپ کو خوف اور غم نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی غلطیاں ہو گئیں، یہ ہو گئے، وہ ہو گئی۔ خوف اور غم مومن کے لیے نہیں ہے، جو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس پر عفو کا قلم پھیر دیا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم سچی توبہ کرو، میں تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یقین ہے آپ کا اس پر؟ اب افسوس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اب کوتاہیوں کا کیا مطلب ہو گیا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اور اس کی رحمت اتنی ہے کہ وہ سچی توبہ جو ہے انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ تو آپ کی تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو دیکھیں، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں، بنسبت یہ کہ آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں
اور آپ نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے زندگی کا، آپ خوش نہیں رہ سکتے. آپ ہر قدم پہ پریشانی ہوگی، تنگی ہوگی، بے چینی ہوگی. مختلف کیفیات ہیں جو ڈاکٹر بھی جانتے ہیں. انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے زیادہ نہیں معلوم، لیکن یہ ہے اتنا ہے کہ ہر شخص پریشان حال ہے. جتنا بھی وہ ظاہری طور پہ پیسے ہیں، اقتدار ہے، پریشان حال ہے. آپ دیکھ لیں، ہمارے ابھی 2024 ہے، ٹرمپ ایک مرتبہ دور صدارت گزار چکے ہیں اور دوبارہ ان کو صدارت ملنے والی ہے، لیکن ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہے. امریکہ کا صدر ایک شخص دوبارہ بننے والا ہے، ایک دور صدارت، لیکن ان کی آپ باڈی لینگویج کو دیکھ لیں، وہ خوش نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.